بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں، اور کتاب المیراث میں 4 فصلیں تھیں جن میں سے 3 فصل پڑھ چکے، اور آج چوتھی آپ فصل کا دوسرا درس کہیں پڑھ رہے ہیں، یا تیسرا درس۔ تو چوتھی فصل توابع کے بارے میں تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس چوتھی فصل میں بھی پھر چند مسئلے ہیں۔ ان مسائل میں سے پہلا مسئلہ خنثی کے بارے میں تھا جو آپ پڑھ چکے۔ آج دوسرا مسئلہ آپ پڑھیں گے، اور اگلے درس میں بھی دوسرا مسئلہ اور تیسرا مسئلہ پڑھیں گے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، بلکہ تمام جانداروں کو بچے صحیح و سالم عطا کرے۔ تو ہماری گفتگو چونکہ میراث اور انسانوں کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے میں انسان کا لفظ استعمال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی، اس اولاد کو نہ مرد والا آلہ ہے نہ عورت والا آلہ ہے، یعنی آلہ تناسل بھی نہیں ہے، عورت والا شرمگاہ بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کی میراث کیسے ہوگی، اور وہ بیچارہ پھر اپنی زندگی کیسے گزارتا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ یا تو اس کا پیشاب پاخانہ دونوں پیچھے والی طرف سے آتے ہیں، یا تو کوئی ایسا جس کو پیچھے والا بھی کوئی سوراخ نہیں ہے، نہ آگے کوئی سوراخ ہے نہ پیچھے کوئی سوراخ ہے، تو پھر کہ اس کو کوئی ایسے کہیں سوراخ ہے، پیٹ میں سوراخ ہے، کہیں سے کوئی سوراخ ہے، وہاں سے اس کا پیشاب پاخانہ نکلتا رہتا ہے۔ یا ایسا ہے کہ بیچارے کا کوئی سوراخ ہی نہیں ہے، جو کھانا کھاتا ہے وہی پھر الٹی کے ذریعے نکال دیتا ہے، تو اس الٹی میں اس کا پیشاب پاخانہ جو بھی بننا تھا وہ سب کا سب نکل جاتا ہے۔ خوب، تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لڑکی والا میراث دیں یا لڑکے والا میراث دیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے کیا ہے، قرعہ اندازی کے ذریعے میراث دیا جائے گا۔ قرعہ اندازی میں ہم 2 لفظ لکھیں گے، سہم و عبداللہ، سہم و امت اللہ، اللہ کے بندے کا حصہ اور اللہ کے جو ہے کنیز کا حصہ۔ پھر ان دونوں پرچیوں کو آپس میں ملائیں گے، پھر ایک دعا بھی بتاتے ہیں جو ہم عبارت میں پڑھیں گے، وہ دعا پڑھ کر پرچیوں کو ملائیں گے۔ ملانے کے بعد ہم پھر ایک پرچی نکالیں گے، اس پرچی میں اگر عبداللہ آیا تو اس کو لڑکے والا حصہ ملے گا، اور اگر اس پر امت اللہ آیا تو اس کو لڑکی والا حصہ ملے گا۔ اچھا، تو یہ دعا پڑھنا ضروری ہے؟ کہتے نہیں ضروری نہیں، اس حدیث میں تو دعا کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ چلیں الحمدللہ، یہ تو مسئلہ ایک حصہ پورا ہو گیا۔ اب پھر دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے کمر سے نیچے وہ 1 ہے، کمر سے اوپر 2 ہے۔ جیسے کہ ایسے واقع ابھی تو جناب میڈیا کا دور اور انٹرنیٹ کا دور ہے، تو یہ کافی کچھ دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس زمانے میں بھی ہوا ہو۔ تو بہرحال یہ کہ کمر سے اوپر 2 انسان ہیں، کمر سے نیچے 1 انسان ہے۔ اب ان کو اگر میراث دی جائے تو 1 بندے والی میراث دی جائے گی، 2 بندوں والی؟ پہلا تو یہ سوال ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو مردوں والی میراث دی جائے گی یا عورتوں والی میراث دی جائے گی؟ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جس کے 2 سر ہیں اور کمر سے نیچے 1 ہے، تو اس بندے کو پہلے تو ہمیں یہ جانچنا ہے کہ یہ 1 ہے یا 2۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 1 ہے یا 2؟ جب یہ فی الحال میں 2 کا لفظ استعمال کرتا ہوں، سوئے ہوئے ہیں، اگر 1 کو جگانے سے دوسرا بھی جاگ جائے تو پھر یہ 1 ہے، لیکن اگر 1 کو جگائیں پھر بھی دوسرا نیند میں ہے تو یعنی پھر یہ 2 ہیں، یہ 1 نہیں ہے۔ بس جگانے کے ذریعے ہم پہچان سکیں گے کہ یہ 1 ہے یا 2۔ خوب، اب جب 1 کو جگانے سے دوسرا نہیں جگا تو یہ گویا کہ 2 ہیں۔ جب یہ 2 ہیں
تو پھر اس کو 2 بندوں والی میراث ملے گی۔ اب پھر وہ میراث مردوں والی ملے یا عورتوں والی؟ کہتے ہیں کمر کے نیچے دیکھیں اس میں وہ عورت والی علامات ہے، عورت والی جو ہے کیا ہے نشانیاں ہیں، یا مرد والی؟ اگر مرد والی ہیں تو 2 مردوں کی میراث ملے گی، اگر عورت والی چیز ہے تو اس کو 2 عورت والی چیز ملیں گی۔ اچھا، اگر اس پر ہم مرد کا حکم لگاتے ہیں تو جیسے کہ میت کی ماں کے لیے میت کے بھائی حاجب بنتے ہیں تو یہ بھی حاجب بنے گا، اور اگر اس پر جو ہے ہم لڑکی کا فیصلہ لگاتے ہیں، حکم لگاتے ہیں، تو پھر یہ حاجب نہیں بنے گا۔ اگلے درس میں پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ عبادت کیسے کریں گے۔ دونوں نماز پڑھیں گے، ایک نماز پڑھے گا سجدہ کریں گے تو دونوں پیشانی جو ہے کہ سجدے گاہ پہ رکھیں گے، نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ اگلا درس انتہائی مزیدار ہے۔ اور میرے خیال میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننے میں جو ہے کیا ہے جناب بہت کچھ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں دینی تعلیم میں جو گہرائیاں رکھی ہوئی ہیں وہ شاید کسی اور علم میں نہیں ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ دینی تعلیم کے لیے اسی بچے کو بھیجتا ہے جو بچہ دنیا میں نہ چل سکتا ہو۔ اکا دکا ہوں گے، ٹھیک ہے، جو غربت کی وجہ سے بہت ذہین تھے، غربت کی وجہ سے آگے نہیں پڑھ سکے، پھر وہ مولویت کی لائن میں آ گئے۔ تو بہرحال کسی کو بھی اپنا بچہ اگر مولوی بنانا ہے تو جس طریقے سے آپ انجینئرنگ اور میڈیکل میں ہو، جناب اس 4تھی فصل کے مسائل میں سے دوسرا مسئلہ، من لیس لہ فرج ذکر ولا الانثی، وہ انسان کہ جس کو مذکر والی بھی فرج نہیں ہے اور عورت والی بھی فرج نہیں ہے۔ اما بھائی پھر کہاں سے اس کا وہ فالتو گندگی نکلتی ہے؟ اما بان تخرج الفضلۃ، اکثر ہمارا مشہور تو فضلہ ہے، لیکن میں نے ابھی ایک ڈکشنری میں بھی دیکھا کہ یہ فا پر فتح دینی ہوگی۔ اما بان تخرج الفضلۃ من دبرہ، یا تو اس کا پیشاب اس کے پیچھے سے نکلتا ہے، او یفقد الدبرہ، یا اس کو پچھلا چیز بھی نہیں ہے، وَيَكُونُ لَهُ، اور ہے اس انسان کے لیے جناب ثقبۃ، ٹھیک ہے، ایک سوراخ بین المخرجین، دبر اور آگے والے کے بیچ میں، یعنی نہ بالکل پیچھے والے حصے میں سوراخ ہے نہ بالکل پیشاب والی جگہ پہ، بلکہ بیچ میں سوراخ ہے۔ یخرج منہ الفضلتان، اس سے اس کے دونوں فضلے نکلتے ہیں۔ اب البول مع وجود دبر، یا اس کی دبر موجود ہے لیکن پیشاب دبر سے نہیں نکلتا، وہ اس سوراخ سے پیشاب نکلتا ہے۔ او بأن یتقیأ ما یأکلہ، یا اس کو کوئی بھی سوراخ نہیں ہے، یہ جو کچھ کھاتا ہے اس کو الٹی کے ذریعے، قے کے ذریعے نکال دیتا ہے۔ او بأن یکون لہ، یا تو ہے اس بچے کے لیے لحمتن، ایک گوشت کا ٹکڑا، رابیتن، ٹھیک ہے جناب، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ رابیہ، رابیہ یعنی مرتفع، عام جسم سے تھوڑا سا وہ ابھرا ہوا ہے۔ یخرج منہا الفضلتان، پھر اس گوشت کے ٹکڑے سے اس کا پیشاب پاخانہ نکلتا ہے۔ کما نقل ذالک کلہ، جیسے کہ یہ سب باتیں نقل کی گئی ہیں کہ اس قسم کے بچے کی جو ہے کیا ہے فالتو چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں۔ یورثو بالقرأۃ علی الاشہر، یورثو میں ایک ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے من کی طرف، وہ یہ اوپر جو ثانیہ کے بعد من آیا تھا، اس کو جو ہے کیا ہے جناب میراث دی جائے گی قرآ کے ذریعے علی الاشہر۔ اشہر جب کہہ رہا تو اس کے مقابلے میں ممکن ہے کوئی اور قول ہو۔ وعلیہ، اسی قرآ اندازی پر شواہد من الاخبار، احادیث میں سے شواہد یعنی احادیث بھی موجود ہیں، منہا، ان احادیث میں سے صحیحۃ الفضیل ابن یسار عن صادق علیہ السلام، جناب فضیل ابن یسار کی ایک حدیث صحیحہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس میں کیا کہتا ہے؟ فَيُكْتَبْ عبد اللہ علی سہم و امۃ اللہ علی سہم، پھر لکھا جائے گا عبداللہ ایک حصے پر اور دوسرے حصے پر جو ہے امۃ اللہ لکھا جائے گا۔ اب یہ سہم سے مراد آپ پرچی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پرچی پہ عبداللہ لکھا جائے گا اور ایک پرچی پہ جو ہے کیا ہے وہ امۃ اللہ لکھا جائے گا۔ وَيُجْعَلْ فِي سِهَامٍ مُبْهَمًا، اور پھر ان کو رکھا جائے گا جناب مبہم پرچوں میں، ٹھیک ہے،
وَيَقُول ما رواہ الفضیل، اور کہے گا یہ پرچی رکھنے والا، اللہم انت، اے میرے اللہ تو اللہ ہے، لا الہ الا انت، کوئی نہیں ہے سوائے تیرے، خوب عالم الغیب و شہادت، تو غیب کا بھی علم رکھتا ہے اور تو حاضر بھی ہے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی حکم لگاتا ہے تیرے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، جس میں وہ لوگ واضح فتویٰ نہیں دے پاتے، فبین لنا، اے اللہ تو ہمارے لیے واضح کر، امر ھذا المولود، اس بچے کی حقیقت کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ میراث کیسے پائے گا، کیف یورث، اے اللہ تو بتا کہ یہ بچہ کیسے میراث پائے گا، ما فرضت لہ فی کتابک، وہ میراث جو تو نے معین کی ہے اس بچے کی اپنے کتاب میں، ثم یجی السہام، پھر ان سہام کو آپس میں مکس کیا جائے گا، ان پرچوں کو، ویورث علی ما تخرج، اور اس بچے کو میراث دی جائے گی، علی ما تخرج، تخرج کہیں گے یعنی تخرج القرأۃ، جس طریقے سے قرآن نکالا جائے گا، عبداللہ کے نام پہ آیا تو لڑکے والی میراث، امت اللہ کے نام پر آیا تو پھر جو ہے کنیز لڑکی والی میراث پائے گا، وظاہر ان دعاء مستحب، کہتے ہیں کیا یہ دعا پڑھنا واجب ہے، کہتے ہیں یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، کیوں، لخلو باقی الاخبار منہ، اس لیے کہ اور احادیث جو ہے اس دعا سے خالی ہیں، وکذا نظائرہ مما فیہ القرآن، کذا اور اس طریقے سے نظائرہ، اس مورد کے نظر جہاں قرآن اندازی کی جاتی ہے وہاں پر بھی یہ دعا پڑھنا لازمی نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے بیویوں کے بارے میں بھی کہا تھا کہ ابن ادریس نے کہا تھا کہ اگر ایک بیوی طلاق والی مشتبہ ہو جائے تو قرآن اندازی کی جائے گی، وفی مرسلت عبداللہ ابن بکیر، اور عبداللہ ابن بکیر کی ایک روایت مرسلہ میں ہے، اذا لم یکن لہ الا ثقب، جب نہ ہو اس بچے کو سوائے سوراخ کے، ایک سوراخ کے، یخرج منہ البول، اور اس سے وہ پیشاب نکلتا ہو، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، فنہا بولہ، نہا یعنی پھر اس کا پیشاب نکلتا ہے، اند خروج ہی ان مبالہ، جب اس کے پیشاب والی جگہ سے نکلتا ہے یعنی تیزی سے نکلتا ہے، فہو ذکر، پھر تو یہ ذکر ہے، وَإِنْ كَانَ لَا يُنَحَّى بَوْلُهُ، لیکن اگر اس کا پیشاب والی جگہ سے تیزی سے نہیں نکلتا، یا یوں کہیں کہ دور نہیں نکلتا بلکہ اسی کے اوپر گرتا ہے، بل یبول علی مبالہ، بلکہ اپنے اسی سوراخ پہ پیشاب کرتا رہتا ہے، فہو انثیٰ، تو پھر یہ جو ہے کیا ہے، لڑکی ہے، وعمل بها ابن الجنید، اور اس روایت پر عمل کیا ہے جناب ابن جنید صاحب نے، لیکن والاول مع شہرت ہی، کہتے ہیں پہلے والا قول جو قرآن اندازی والا تھا وہ اپنی شہرت کے ساتھ اصح سندن و اوضح، وہ سند کے لحاظ سے بھی صحیح ہے اور وہ بالکل واضح تر ہے، نتیجے میں ہم اس بات کو، یہ جو جناب عبداللہ ابن بکر والی روایت ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ وَمَن لَهُ رَأْسَانِ، اب مسئلے کے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں، اور وہ بچہ کہ جس کے دو سر ہوں اور دو بدن ہوں، حقوٍ، لیکن حقو ایک ہے، کمر، بفتح الہا، حقو میں ہا کو فتح دے کے پڑھیں، فسکون الکاف، کاف کو ساکن کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے جناب، یہ ہے کیا، مأکد الازار، جہاں پر دھوتی باندھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اندل، اب اس لفظ کو کیا پڑھیں، اند کے بعد والے کو خسر، خسر کہتے ہیں انسان کے بیچ کو کہتے ہیں، وہی کمر، خوب واحد، اس کا مقعد ایک ہے، جہاں پر دھوتی باندھے وہ ایک جگہ، سواء کان ما تحت الحق و ذکرن ام غیرہ، چاہے یہ کمر سے نیچے مذکر ہو یا غیر مذکر ہو، کیونکہ لأن الکلام ہونا فی اتحاد ما فوق الحق، ہماری گفتگو جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ جناب فوق کے حق جو ہے کیا ہے، وہ ایک ہے، یعنی جہاں پر کمر بند باندھا جاتا ہے، وتعدد، یا وہ متعدد ہے، لیترتب علیہ الارث، تاکہ ہم اس کے متعدد ہونے یا واحد ہونے پر میراث کے مسئلے کو بھی فٹ کریں، وہ حکمہ، فرمانے کا حکم کیا ہے،
ان یورث بحسب الانتباہ، اس کو میراث دی جائے گی جاگنے کے حساب سے۔ فَإِذَا كَانَ نَائِمَيْن، جب یہ دونوں بدن سوئے ہوئے ہوں، نیند میں ہوں، وَنُبِّهَ أَحَدُهُمَا، ایک کو اٹھایا گیا، فَانْتَبَهَ الْآخَر، تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، فَوَاحِدٌ، تو یہ ایک ہے، ان کو دو بندے حساب نہیں کیا جائے گا۔ وَإِلَّا يَنْتَبِهِ الْآخَر، اگر ایک کو آپ نے کسی طریقے سے جو ہے کیا اٹھا لیا، ٹھیک ہے، دوسرا نہیں اٹھا، ایک کو مثلا آپ نے نوچا یا کوئی طریقہ کیا، کوئی آواز نہیں کی کہ دوسرا بھی اٹھے، فَإِثْنَانِ، تو یہ دو ہوں گے، کما قضا بہ علی علیہ السلام، جیسے کہ اس مسئلے کی قضاوت کی تھی حضرت علی علیہ السلام نے، ان سے بھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا تھا، تو انہوں نے یہ اس طریقے سے جو ہے کیا ہے وہ قضاوت کی اور فیصلہ کیا۔ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْن، اب کہتے ہیں چاہے اس کو ہم ایک مانے بچے کو، چاہے دو مانے، ٹھیک ہے، تو تقدیرن سے مراد یہ ہے کہ ایک مانے یا دو مانے۔ خوب، کیا ہوگا؟ یرثان ارث ذی الفرج، اگر دو مانتے ہیں تو دیکھیں اس میں فرج، اگر وہ مرد والا ہے تو یہ مرد والی میراث اٹھائے گا، ٹھیک ہے، اگر مونس والا ہے تو یہ مونس والی اٹھائے گا۔ فَيُحْكَمُ بِكَوْنِهِمَا أُنْثَى وَاحِدَةً أَوْ أُنْثَيَيْنِ، عورت والی چیز ہے، اگر آپ ایک کا فیصلہ کرتے ہیں تو کہیں گے ایک عورت ہے، دو کا تو دو عورتیں ہیں۔ او ذکرن، اگر مرد والا آلہ ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مذکر ہے، واحدن او ذکرین، ایک مرد ہے یا دو مذکر ہیں۔ تو برحال مذکر مونس کا فیصلہ جو ہے جناب اس کے جو ہے کیا ہے اس آلہ تناسل پر کیا جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرْجٌ، اگر اس انسان کے لیے فرج ہو ہی نہیں، او کانا مان، یا مرد والی بھی ہے اور عورت والی بھی ہے، حکم لہما بما سبق، تو اس کے لیے حکم لگایا جائے گا وہی جو خنثی میں ہمیں بیان کیا تھا، یعنی نشانیاں دیکھی جائیں گی کہ اس کو مذکر کے ساتھ ملحق کیا جائے، مونس کے ساتھ۔ ھذا من جہت الارث، یہ تو ارث کے عنوان سے تھا کہ ہم اسے دیکھیں گے۔ وہ مثلہ، اور ارث کی طرح شہادت بھی ہے، اگر ہم اس کو ایک انسان سمجھتے ہیں تو اس کے دونوں بدنوں کی گواہی ایک ہوگی، اگر دو سمجھتے ہیں تو یہ دو گواہ ہو جائیں گے۔ والحجب، اور اسی طریقے سے ماں کے میراث اٹھانے کے لیے میت کے بھائی حاجب بنتے ہیں، اگر اس کو دو فرض کریں گے تو یہ دو حاجب ہیں، ایک ہے تو پھر ایک والا حساب ہوگا۔ لو کان اخن، اگر یہ کسی میت کا بھائی ہے۔ تو اس طریقے سے بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اولاد جو ہے کہ صحیح سالم عطا کرے، اس قسم کے اگر ہوں تو ان کے دین میں مسائل کا حل موجود ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔